الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز سامعین، آج ہم سب کے سامنے 13ویں پارے اور 12ویں پارے کے بعد حصے کے اہم مضامین کا خلاصہ ہم بحول اللہ سنیں گے. سورہ یوسف سے اہم مضامین کا ذکر باقی ہے. سورہ یوسف کے واقعات یا اس کے اہم مضامین ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں موجود مذکور واقعے کو سب سے اہم اور سب سے خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ واقعات جو بامقصد ہو، ایسے قصے جس کا کوئی ہدف ہو، وہ نہایت ہی تربیت کے اہم وسائل و ذرائع میں سے ہوتے ہیں. تو بامقصد قصے اور بامقصد واقعات سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں ذکر کے ہیں واقعات، چاہے یہاں ہو یا کہیں اور بھی ہوں، اور سب سے اچھا اور سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق تمام تفصیل کا ذکر عموماً اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں. یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو حسد کا ڈر ہو، انسان کو حسد کا خوف ہو، ایسی جگہوں پہ اپنے معاملات راز میں رکھنے چاہیے. ایسی جگہوں پہ اپنے معاملات سب کے سامنے نہیں لانا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. اور اس سورہ کے آغاز میں بھی اسی خواب کا ذکر ہے، اور یہ سورہ تقریباً اس خواب کی تکمیل پہ ہی یہ سورہ ختم ہوتی ہے جس کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے. لہذا جہاں انسان کو حسد وغیرہ کا خوف ہو، اپنے معاملات پردہ میں رکھنے چاہیے، اپنے معاملات راز ہی میں رکھنے چاہیے. جھوٹ نہایت ہی قبیح اور نہایت ہی بری صفت ہے. احادیث میں بھی اس کی مذمت آئی ہے. یہاں پر بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کو کنواں میں پھینکنے کے بعد والد کے پاس آ کر کے غلط بیانی سے کام لیا، اس سے یہ سب کو پیغام ملتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں جھوٹ سے ہم بالکل اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اس واقعے میں یہ پیغام بھی ہے کہ جس کا ایمان اللہ کی تقدیر پر جس قدر مضبوط ہوگا، وہ مصائب و مشکلات میں اسی طرح آسانی سے صبر کر لے گا. اسی مصائب و مشکلات میں صبر کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. لہذا ہم تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں، اور اگر حادثات رونما ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم آسانی کے ساتھ ان مسائل و مشکلات میں ہم صبر سے کام لے سکتے ہیں. اگر انسان کو اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہو، اللہ رب العالمین کے علم اور اللہ رب العالمین سے کما حق ہو، حیا ہو، تو ایسی صورت میں انسان بہت ساری غلطیوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے عزیزہ مصر میں برائی کی دعوت دی تو اللہ کی فضل اور توفیق کے بعد وہ اس سے بچ گئے. لہذا اللہ کی عظمت کا احساس ہے ہمیں، اللہ کی عظمت کا پتہ ہے ہمیں، اللہ سے کما حق ہو ہم حیا کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں برائی کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. انسان وقتی طور پر برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور زنا وغیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. یہاں اس صورت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا کا انجام نامرادی اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس واقعے سے جو بات ایک اہم ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا کی جو سزائیں ہیں آخرت میں ملنے والی سزا کے مقابلے میں وہ بہت بہتر ہے. یوسف علیہ السلام کو جب خواتین نے فاحش کی دعوت دی تو انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ اے میرے رب، قید خانہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی معصیت کے مقابلے میں دنیاوی سزا کو برداشت کرنا، دنیاوی سزا کو جھیل لینا، یہ کہیں زیادہ محبوب ہے، تاکہ آخرت کی سزا سے انسان بچ جائے، محفوظ رہے. ایک انسان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے،
اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب اسے موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ اسے کسی صورت جو ہے ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب دو لوگوں نے خواب بتایا تو ان کو دعوت اصلاح کرنے کا نہایت ہی اچھا موقع ہاتھ آیا، تو انہوں نے ان کی خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے توحید کی انہیں دعوت دی اور کہا کیا متفرق رب بہتر ہے یا اکیلے اللہ رب العالمین جو اکیلا ہے اور جو ہے تمام پہ جو ہے غالب ہے۔ لہذا ہم موقع اگر ملے تو ہم موقع کو ضائع نہ کریں، بلکہ دین کی تبلیغ کی خاطر موقع کی ہم تلاش میں رہیں، جیسے ہی موقع ملے ہم دین کی تبلیغ کریں، شریعت کے احکام ہم بتائیں، دین کے سلسلے میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ہم لوگوں تک اس کو جو ہے پہنچائیں۔ شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنا، کیونکہ شیطان جو ہے نا دنیاوی اور اخروی ضرورتیں بھلا دیتا ہے۔ انسان کو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو دنیاوی اور اخروی جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ اسے بھلا دیتا ہے اور اس کے راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے نجات پانے والے سے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس میرا تذکرہ کرنا، تو شیطان نے جو ہے انہیں بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا پھر، اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس نجات پانے والے کو جب پتا چلا کہ خواب یہ ہے تو یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا انہوں نے، تو اس سے جو ہے نا علم کا مقام اور علم کا شرف جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ علم اگر ہے ہمارے پاس تو ایسی صورت میں ہم سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں گے، لوگوں کو ہماری ضرورت پڑے گی، اور یہ علم ہمیں اونچے مقامات تک پہنچائے گا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام تو ابھی جیل میں ہیں، بادشاہ خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کی تعبیر بتانے کے بجائے ان کے حوالے سب کہتے ہیں یہ تو بس ایسی ہی جو ہے بیکار کی باتیں ہیں، اور ہمیں حلم کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں خوابوں کے علم کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ اپنے پاس جو ہے بلاتا ہے۔ لہذا یہ جو علم ہے انسان کو دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی اونچا مقام دلائے گا، اونچا جو ہے درجہ جو ہے دلائے گا۔ حق جو ہے غالب ہو کر کے رہتا ہے، حق جو ہے غالب ہو کر کے رہتا ہے، چاہے اس میں جو ہے دیر کیوں نہ لگے۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یوسف علیہ السلام کا معاملہ جلد واضح نہ ہو پایا، لیکن ایک موقع وہ آیا جہاں پہ ان کی برات جو ہے ظاہر ہو گئی، ان کے معاملے میں، ان کے عزت و آبرو کے معاملے میں جو حق بات تھی وہ جو ہے سامنے آ کر کے رہی، اور جو ہے امراۃ العزیز نے حق کا کھلے طور پر جو ہے اعتراف کیا۔ گناہ کا اعتراف کر لینا، گناہ کو قبول کر لینا سچے توبہ اور انابت کرنے کی جو ہے علامت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ انسان کے پاس اگر علم ہے، صلاحیت ہے، تو ایسی صورت میں وہ عہدے کا سوال کر سکتا ہے جس عہدے کا وہ پورا حق ادا کر پائے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے عہدے کے سلسلے میں کہا کہ مجھے زمین خزانوں کا جو ہے نا خزانوں کا مجھے امین بنا دو، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی کو عہدہ اور امارت طلب نہیں کرنے چاہیے۔ جہاں اس کو لگتا ہو کہ اس عہدے کے ساتھ جو ہے کما حق ہو کوئی دوسرا جو ہے اس عہدے کو نبھا نہیں پائے گا، یا اس میں اتنی قابلیت ہو کہ اسے محسوس ہوتا ہو کہ میں اس عہدے کا خیال رکھ پاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس عہدے کا سوال کرنا کوئی معنی نہیں ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہاں پہ جو ہے کیا۔ ایسے ہی جو ہے نا حسد سے بچنا یا حسد کے اسباب سے بچنا، یعنی یا جو ہے بدنگاہی وغیرہ سے بچنا، یہ گویا کہ مشروع ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام جب نصیحت کرتے ہیں کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اس کے پس منظر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے ڈر لگا کہ کہیں وہ لوگ جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نگاہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسباب اپنائیں اور ہم اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین پر ہم بھروسہ کریں، کیونکہ بھروسہ کرنے والے کو تو اللہ رب العالمین ہی پر جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے۔ مصائب و مشکلات کے وقت آنسو بہانا، غم زدہ ہونا، یہ جو ہے ایمان و یقین کے منافی نہیں ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے دوسرے بھائی بھی اگر رہ گئے تو یوسف علیہ السلام کے غم میں مزید اضافہ ہوا،
اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ لہذا اگر انسان مصائب و مشکلات کے وقت روتا ہو، آنسو بہاتا ہو، تو یہ انسان کے ایمان کے منافی نہیں، اور یہ کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب اپنے بیٹے ابراہیم کے وفات رضی اللہ عنہ کے وفات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ وہ رحمت ہے جو آنکھوں سے جو ہے بہہ رہی ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گویا کہ کفر ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی اس بات سے یہاں پہ جو ہے بات معلوم ہوتی ہے۔ انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو انجام کار اسی کے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، بھائیوں کی اور دیگر چیزوں پہ جو ہے انہوں نے صبر سے کام لیا، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، نتیجہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے حق میں جو ہے بہتر ہوا۔ معاف کر دینا اور جو ہے جس نے آپ کے حق میں غلطی کی ہے ان کے لیے دعا دینا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے حق میں جس نے غلطی کی ہو ہم اس کو تجاوز کریں، ہم اسے معاف کر دیں، اسے ہم درگزر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ہم جو دعا دیں۔ یہ گویا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایسے بتایا ہے، یہ گویا کہ نبی کی صفت ہے، لہذا ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور ہمارے حق میں کوتاہی کرنے والے کو معافی کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے دینے چاہیے۔ جی ہاں، ایسے ہی اس واقعے میں جو بات یہ ہے وہ یہ کہ انسان کو اگر نعمت سے پہلے کی حالتوں کا اندازہ ہو، نعمت سے ملنے سے پہلے کی جو حالتیں تھیں، تو یہ چیزیں اس کے شکر میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان کو اپنی پرانی حالت کا پتہ ہو، اسے اپنی پرانی حالتوں کو وہ یاد رکھے، تو جب وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے بالخصوص نعمتوں کے ملنے کے بعد، تو وہ حالت جو ہے نا شکر گزاری میں بڑی معاون ہوتی ہے۔ اور یہاں انہوں نے یاد کیا کہ کیسے وہ لوگ دیہات میں تھے اور دیہات سے نکال کر کے اللہ رب العالمین نے کہاں جو ہے ان کو پہنچایا ہے، اور وہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تعداد جو ہے اہم نہیں ہے، بلکہ حق پر چلنا اہم ہے، حق کی موافقت اہم ہے، شریعت کے اعتبار سے زندگی گزارنا اہم ہے۔ تعداد کا کم ہونا، تعداد کا زیادہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگر جو ہے اکثر لوگ اگرچہ کہ آپ کے اندر حرص ہو وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک انسان کو دعوت کا کام بصیرت کی بنیاد پر کرنا چاہیے، علم کی بنیاد پر کرنا چاہیے، علم و بصیرت کے ساتھ ہی جو ہے دعوت دینی چاہیے۔ جس چیز کا پتہ ہے اسی کے بارے میں بتانے چاہیے، جس کا پتہ نہ ہو اس کا جو ہے اس کے سلسلے میں خاموش جو ہے ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو معلوم ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہے، جو معلوم نہیں ہے عزت نفس کو مقدم کر کے اللہ رب العالمین کے دین اور اللہ رب العالمین کی شریعت میں کچھ بھی ہم کہے جا رہے ہیں۔ قرآن میں جو یہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں مجرد جو ہے کہانی اور واقعات کے لیے نہیں، مزہ اور دلچسپی کے لیے نہیں، بلکہ یہ واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ گویا کہ یہ اس طریقے سے سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے۔ 13ویں پارے میں جن سورتوں کا ذکر ہے انہیں میں سے ایک سورہ جو ہے رعد ہے۔ نعم، سورہ رعد کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ اس پر جو ہے دلیل موجود ہو۔ حق کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے کم ہے کہ زیادہ، کم ہے یا زیادہ، یہ پہچان نہیں ہے۔ حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل جو ہے ہونا چاہیے، دلیل موجود ہونی چاہیے، تو گویا کہ وہ حق ہے۔ رہ گیا اس کے ماننے والے کم ہو تو بھی، ماننے والے زیادہ ہو تو بھی وہ حق ہی رہے گا۔ لیکن اگر ماننے والے زیادہ ہوں اور جو ہے اس کی دلیل نہ ہو تو گویا کہ یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ عقل مند لوگ ہی ہیں جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے، اور لوگوں کے جلد عذاب لانے کے مطالبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اور جو ہے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت بڑی وسیع ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ा भी जो है बहुत ही सख्त है। लिहाजा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ढील दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई उसको सज़ा मिलने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं। हाँ, दावत का काम करना, दावत जो है दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तौफीक देना और जो है हिदायत देना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। इंसान अगर अपने हालात को न बदले, अपने जो है अंदर जो है तब्दीली न लाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसके हालतों को नहीं बदलते हैं। मिसाल के जरिए से बातों को समझाना, हाँ, मिसाल के जरिए से बातों को वाज़ेह करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का खुलासा है, सुन्नत का अहम हिस्सा है कि कुरान में हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में हो, मुख्तलिफ बातों को समझाने के लिए मिसालें बयान की गई हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी मुख्तलिफ मिसालें बयान की हैं ताकि लोगों को बात वाज़ेह तौर पर जो है समझ में आ जाए। सब्र इंसान करता है, लेकिन कौन सा सब्र मुफीद है? वो सब्र मुफीद है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के खातिर की गई हो, जिसमें अल्लाह की रज़ा जो है हासिल करना मकसूद हो, तो ही गोया कि ऐसा सब्र मुफीद है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह। लिहाजा हम सब्र करें तो इस पहलू को हम जो है भूले नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के रिस्क में कुशादा करते हैं, किसी का रिस्क तंग कर देते हैं, तो रिस्क की कुशादगी और रिस्क की तंगी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और अल्लाह के ग़ज़ब से जुड़ा हुआ नहीं। रिस्क की तंगी का मतलब ये नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नाराज है। रिस्क की कुशादगी का माना ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिकमत की बुनियाद पर लोगों के रिस्क में कुशादगी कर देते हैं, तो वहीं पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के रिस्क में तंगी कर देते हैं। इससे अल्लाह का खुश होना या अल्लाह का नाराज होना लाजिम जो है नहीं आता है। अल्लाह के जिक्र ही से इंसान को इत्मीनान और सुकून होता है। लिहाजा अगर हम अपनी जिंदगी में चैन और सुकून चाहते हैं तो ऐसी सूरत में हमें अल्लाह का कसरत से जिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम वक्त जो है याद करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही क्या करते थे। जालिम दुनिया में जिस कदर जो है खुश नजर आ रहा हो, जालिम दुनिया में जितना जो है आराम में नजर आ रहा हो, दर हकीकत वो जरूर किसी न किसी आजाब में मुब्तला होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने यही भी बताया कि उनके लिए दुनिया में जिंदगी में भी आजाब है और आखिरत में तो आजाब उनके हक में तो बहुत ही ज्यादा जो है शदीद है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुत्तकियों का और काफिरों का अंजाम बताया कि मुत्तकी का जो ठिकाना है वो जो है जन्नत है और काफिरों का ठिकाना जो है जहन्नम है। अल्लाह ने यहाँ बताया कि बाल बच्चे वाला होना, शादीशुदा होना, ये तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की जो है सुन्नत है। तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही थे कि वो घर वगैरह की जिम्मेदारी अदा करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की दावत का काम भी वो अंजाम देते थे। उसके बाद इस सूरह में इस पारे में जो सूरत आई है वो सूरह इब्राहिम है। सूरह इब्राहिम से जो अहम बातें मालूम होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को उसकी कौम की जबान में गुफ्तगू करने वाला ही बना करके भेजा है। लिहाजा दाई के लिए जरूरी है हम जो है ना कौम की जबान को सीखें, कौम की जबान में हम गुफ्तगू करें, कौम को उसकी जबान में हम दावत दें, तो ऐसी सूरत में हमारी बातें ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। अगर हम ऐसे फर्द को जो जबान हमारी अच्छी तरीके से ना जानता हो, वहाँ थोड़ा बहुत जानता हो, अगर हम उसको अपनी जबान में दावत देते हैं, उसकी जबान में दावत देने के बजाय तो बात बहुत ज्यादा मुअस्सर नहीं होती है। इसीलिए हम जहाँ रहते हैं उस कौम की जबान को सीखने की अहमियत भी जाहिर होती है कि अल्लाह ने कहा कि हम रसूलों को उनके कौम की जबान ही में जो है भेजते हैं। जी हाँ, और अल्लाह ने यहाँ बताया कि इंसान जब शुक्रगुजारी करता है तो उससे नेमतें बढ़ती हैं। इसीलिए कहते हैं वबिश्शुक्री तज़ीदुन निअम, हम अल्लाह का शुक्रगुजार बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेमतों में इजाफा फरमाएगा। अगर हम नाशुक्री करेंगे तो उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल के जरिए से बताया कि काफिर के आमाल दुनिया ही में ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगे, आखिरत में उसके अमल का कोई फायदा उसको हासिल होने वाला नहीं है, उसको कोई फायदा उसके अमल का नहीं होने वाला है।
دنیا ہی میں جو فائدہ ہو اسے دنیا ہی میں وہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ جو ہے نہیں ہوتا۔ آخرت میں مشرکین جو سب سے زیادہ تمنا کریں گے وہ ہدایت کی ہے۔ آخرت میں مشرکین کی سب سے بڑی جو تمنا ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کاش کہ ہدایت مل گئی ہوتی، لہٰذا ہم دنیا میں موجود ہیں تو ہم ہدایت کی فکر کریں، ہم ہدایت پر برقرار رہنے کی کوشش کریں اور ہدایت پر برقرار رہنے کی ہم دعا بھی کریں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں اور دیگر سورتوں میں انسان جو ہے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، انسان کو دنیا میں گمراہ کرتا ہے۔ جب آخرت میں لوگ جو ہے شیطان کی طرف رجوع کریں گے تو شیطان برات کا اظہار کر دے گا۔ کل شیطان ہم سے برات کا اظہار کرے، آج ہم شیطان کی پیروی سے ہم برات کا اظہار کر دیں، ہم جو ہے کامیاب ہوں گے، چاہے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر جو ہے ہم چلتے رہیں۔ امن و امان کو برقرار رکھنا، جو ہے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اور جو ہے شہر میں امن کو برقرار رکھنا، یہ گویا کہ دعات کی اور نیک لوگوں کی سب سے اہم خواہش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی مختلف جو دعائیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی امن و امان کو برقرار رکھنا یہ گویا کہ داعی کی، نیک لوگوں کی سب سے اہم خواہش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں متعدد دعائیں نقل کی گئی ہیں، ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے نمازوں میں دعا کریں۔ جی ہاں، ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ گویا کہ انسان کے خون کے تعلق سے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، لہذا ایمانی تعلق کو مضبوط کریں، اگرچہ کہ ہمارا نسب کا جو تعلق ہے اس قدر جو ہے مضبوط جو ہے نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ظالم کو پہ عذاب نہیں لاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم سے غافل ہے، بلکہ اس دن کے لیے مہلت دیتا ہے جہاں جو ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ دیر سویر ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ضرور جو ہے مکمل ہوگا، چاہے اس میں انسان کو جو ہے تاخیر ہی کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جلد از جلد جو ہے تکمیل فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔